الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں قمر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نورنگ ٹی وی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو آباد رکھے، آمین۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل نورنگ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ دوستوں، آج کا ٹاپک ہے شعبان المعظم کی فضیلت۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما اور ہمارے لیے اس کو بابرکت فرما۔ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اتنے روزے رکھتے تھے کہ اسے چھوڑتے نہیں، یہاں تک ہم کہتے تھے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان اور شعبان کے روزے رکھتے دیکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں شب برات کو لیلۃ المبارکہ فرماتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے کچھ لوگوں کے۔ سب سے پہلے اہل ایمان کی بخشش ہوتی ہے، اور جن کی بخشش نہیں کرتا ان میں پہلا مشرک اور دوسرا مشاہین ہے۔ مشاہین کسے کہتے ہیں؟ مشاہین دل میں بغض رکھنے والے کو کہتے ہیں، کینہ رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ جو ایک انسان دوسرے انسان کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس کی بخشش اللہ نہیں کرتا۔ وہ شخص جو دل میں تکبر رکھتا ہو، جسے اپنے آپ پر تکبر ہو، تکبر والا ہو، ایک ماں باپ کا نافرمان ہو، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا ہو، ایک مسلسل شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہو، اس کو اللہ بخشش نہیں کرتا۔ بخشش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی بخشش روک دی جاتی ہے۔ لیکن وہ شرک سے نکل آئے، بغض سے نکل آئے، کینہ سے نکل آئے، تکبر سے نکل آئے، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بے شک جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو دوستوں، آگے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں 15 شعبان کا تقدیر بدلنے والا وظیفہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آنے لگے تو اس وقت قیام کیا کرو اور روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتی ہے، اور اس کی ذات پوچھتی ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا۔ شب برات میں کثرت نوافل اور درود سلام کی کثرت زندگی میں بے شمار برکات حاصل کرتی ہے، اور ہمیں بھی برکات حاصل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس رات کثرت سے نوافل اور درود سلام کی کثرت کریں اور روزہ رکھیں۔ تو آج میں آپ کو وظیفہ 15 شعبان کا بتانے جا رہی ہوں۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ دخان بعد نماز عشاء پڑھیں اور ساتھ میں نوافل بھی ادا کریں۔ اس عمل کی برکت سے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔
آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا ضرور جواب دوں گی۔ شکریہ۔